بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم ضلع گانچھے کے صدر مقام خپلو کے مضافاتی گاؤں سلیم میں موجود ہیں۔ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹریننگ کا اختتام ہوا۔ یہ ٹریننگ خواتین کو سبکتھان کی جو کٹنگ اور سبکتھان کی صفائی کے حوالے سے ٹریننگ دینے کے حوالے سے انہیں تربیت دینے کے حوالے سے تھی۔ یہ ٹریننگ 3 روز پر مشتمل تھا جو اختتام کو پہنچا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ دائیں سائڈ پہ تشریف رکھتے ہیں منظور حسین صاحب جو انچارج ہیں GBRSP گلگت بلتستان، یعنی GBRSP گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام۔ یہ ان کے اور میرے بائیں سائڈ پہ محمد زکریا صاحب، ان کا تعلق محکمہ زراعت سے ہے اور انہوں نے یہ ماسٹر ٹرینر تھے، انہوں نے خواتین کو ٹریننگ دی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن شروع ہم کرتے ہیں کہ منظور حسین صاحب سے جو انچارج ہیں GBRSP گانچھے کے۔ منظور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے کہ اس پروگرام کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہماری ایکٹیویٹیز کی کوریج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں جو آج کی ٹریننگ ہے اس کے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتانے سے پہلے، گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کا جو مین مقصد ہے غربت کا خاتمہ، خوشحال پرامن گلگت بلتستان، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ یہ جو 3 روزہ ٹریننگ ہے، یہ اس کا تسلسل پورے بلتستان ریجن میں شروع ہوا ہے۔ گانچھے میں ہمارے ساتھ معاونت ہے محکمہ زراعت کی، اور ان کے جو ماسٹر ٹرینر ہے وہ شروع دن سے ہمارے پاس اسی حوالے سے سبکتھان کے حوالے سے، اس ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہاں سلنگ کا جو 3 روزہ جو سیشن ہے، اس سے پہلے کندز میں اور ساتھ سینو میں جو کمیونٹی انٹرپرائز گروپس تھے ان کو ہم نے ٹریننگ اسی سبکتھان کے حوالے سے دیا۔ سبکتھان کے امپورٹنٹ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو خواتین ہیں، گھریلو خواتین جو فارغ ہوتی ہیں، ان کے لیے روزگار یا آمدن کا ایک ذریعہ ہو، اور سبکتھان میں جو خواتین کے لیے جو مشکلات آتی ہیں پوسٹ پری ہارویسٹنگ ہینڈلنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد اگر کوئی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں کیا کیا گیپس آتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے یہ ٹریننگ دی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو ہے فردر مزید اس کے بارے میں کس بہتری کیسے لائی جا سکتی ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری جو ہے ٹریننگز کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری ہے۔ تو یہ بتائیے سر کہ یہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی آپ کے خیال میں، کیونکہ اس وقت کافی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنے پروڈکٹ مارکیٹ تک پہنچائے ہیں مختلف ذریعوں سے؟ جنرلی اگر آپ دیکھا جائے تو بالکل اگست سے آنورڈ جو ہے وہ ہارویسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکل یا ایکسپرٹ کے اوپینین کے حوالے سے جو ہے یہ آئیڈیل جو ٹائم ہے اکتوبر اینڈ جو ہے آئیڈیل ٹائم ہے ٹریننگ کا۔ تو ہم لوگ ایز پر ٹیکنیکل جو اوپینین ہے، ہمارے جو ماہر ہیں ان کے سبکتھان کے حوالے سے، ان کے حساب سے ہم ہفتہ ہو سکتا ہے لیٹ ہوا ہو، لیکن ہم جو آئیڈیل جو ٹائم ہے یہ یہی ہے، اکتوبر اینڈ جو ہے اس کا ٹائم ہے۔ تو منظور صاحب یہ بتائیے کہ مردوں کو ٹریننگ دینے کی ضرورت GBRSP نے کیوں محسوس نہیں کی؟ بالکل مردوں کو بھی ٹریننگ دیں گے۔ اس میں اصل یہ ہم نے جو ٹریننگ دی ہے، یہ جو خواتین جو کلیکشن سے لے کے آخری اس تک جو شامل تھیں، یہ خواتین ایسی خواتین ہیں جو خود جا کے مطلب جہاں پہ سبکتھان ہوتا ہے وہاں سے کلیکٹ کرتی ہیں۔ تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے پہلے فیز پہ خواتین کو دیا ہے، پھر اگلے فیزز پہ ہم انشاءاللہ سب کو، مردوں کو بھی جو گروپس ہمارے پاس بنتے جائیں گے تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب۔ ہم زکریا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ زکریا صاحب آپ نے اس 3 روزہ جو ٹریننگ ہے یہاں کی خواتین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا ہے، کس قسم کی رزلٹ کی آپ توقع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 3 روزہ جو ٹریننگ ہے، اس میں جو رزلٹ کا جو توقع ہے وہ میرے اندازے کے مطابق بہت بہتر رہا، کیونکہ شروع میں جب ہم اس کے ٹریننگ کے لیے جب آیا شروع دن جو سٹارٹنگ لی، تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، سبکتھان پہ بھی، سوکھپالو پہ بھی، ٹھیک ہے جی، وہ ہم خود کر رہے ہیں، کیا ٹریننگ ہوگا۔ لیکن جب پریکٹیکلی کیا، کچھ سیکھا، تو
وہ ایگری کر گئے کہ واقعی یہ چیز ہمارے لیے ضرورت کی چیز تھی. ٹھیک. اور بہت ساری ایسے چیزیں ہم کر رہے تھے جو سیوک تھان کے حوالے سے اس کے جو کوالٹی کو لو کرنے کی جو فیکٹرز ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے سیوک تھان پہ جتنا ان کو انکم آنا چاہیے تھا وہ انکم کم آ رہے تھے. تو اس حوالے سے بہت بہتر رزلٹ انشاءاللہ دے گا. اور انہوں نے بھی عہدہ کیا آئندہ ہم اس پہ کام کریں گے. یہ کوئی کام کی چیز ہے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیوک تھان بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. یہاں تک پتہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے بہترین معلومات ان کو ملا ہے. جنہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم مستقبل میں اس پہ بہترین کام کریں گے اور اپنے لیے بھی اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بہترین پروڈکٹس کی شکل میں ہم ان کو مہیا کریں گے. بائرس کے لیے صاف اور ستھرا کلین اور ہیلتھ اینڈ ہائیجینک کے کنڈیشن میں جو ہے ہم پروڈکٹ مہیا کریں گے. تو زکریا صاحب یہ بتائیے کہ بینگ ماسٹر ٹرینر یہ جو سیوک تھان کی جو جاڑیوں سے الگ کرنے کا کوئی وقت معین ہوتا ہے یا کسی بھی وقت بالکل زبردست آپ نے ایک کویشچن کیا ہے. اس میں بھی ہم غلطی کر رہے تھے. ہم مختلف جگہوں پہ جب اس کے حوالے سے ٹریننگ دیا تو کچھ نے کہا کہ ہم اگست سے ہارویسٹنگ شروع کر رہے ہیں, کچھ نے کہا کہ ستمبر سے. یعنی اگست سے لے کے نومبر تک لوگ جو ہے ہارویسٹنگ کرتے تھے. اپنے جب من میں آیا جا کے ہارویسٹ کر رہے تھے. اب یہاں پہ جو ہے جو کوئی بھی چیز پھل ہوتا ہے تو اس کو پکنا چاہیے. جب تک وہ پکے گا نہیں, اس کا رنگ نہیں آئے گا, اس کا کلر نہیں آئے گا, اس کے اندر جو انگریڈینٹس جو ہے فل نہیں ہوگا, جب میچورٹی کے سٹیج پہ آپ اس کو ہارویسٹ کریں گے تو اس وقت وہ رنگ میں بھی بہترین ہوگی, اس کا سائز بھی بہترین ہوگا اور اس کے اندر جو غذائی اجزاء ہیں وہ بھی بھرے ہوئے ہوں گے. وزن میں بھی زیادہ وزن میں اسی طریقے سے زیادہ ہوگا, اس کے آئل کنٹینٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے جو, اور اس کے جو فلیش جو ہے وہ بہترین ہوں گے. جب آپ ہارویسٹنگ سے پہلے کوئی بھی چیز اگر آپ ہارویسٹ جو ہے پری میچور کریں گے, میچورٹی سے پہلے کریں گے تو وہ تقریباً ضائع ہے اور جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ صحیح نہیں بنتا ہے, 2 نمبر کا بنتا ہے اور جس کے مارکیٹ میں بھی ویلیو کم ہوگی اور اس طرح کسانوں کو محنت کرنا پڑے گا لیکن اس کی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوں گے, ریٹ کم ملیں گے. تو زکریا صاحب یہی سوال میرا ہے کہ پھر ضلع گانچھے کے اندر چونکہ آپ نے ٹریننگ دی ہے, ہم بھی ضلع گانچھے میں رہتے ہیں, تو بہترین وقت کون سا ہے, کون سے مہینے میں یہ ہارویسٹنگ بہتر ہے؟ جی ہارویسٹنگ نومبر کا مہینہ بڑا زبردست ہارویسٹنگ کے لیے زبردست ہے, جس میں یہ فلی ایک تو میچور ہو جاتی ہے, سیوک تھان پک جاتی ہے. جب پکیں گے تو یہ ساری چیزیں جو وزن ہوگا, کلر ہوگا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, یہ سب چیزیں ہوں گے. دوسرا اس کی جو اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے, نومبر میں کسان ہو, خواتین ہو یا مرد ہو, جو بھی ہو, باقی جو ہماری کھیتی باڑی سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سیوک تھان کے لیے فری ہو جاتا ہے. تو اس مہینے میں اگر آپ کو اور بھی زیادہ سہولت ہے. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہارویسٹ نہیں کریں گے تو وہاں پہ چوری ہونے کا یا کوئی اور اٹھا کے لے جانے کے خدشات ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہ تجویز یہ پیش کی ہے کہ جس طرح مختلف فصلات کو کاشت کرنے کے لیے یا اس کے ہارویسٹنگ کے لیے یا مال مویشی چھوڑنے کے لیے علاقے کے سربراہ یا کوئی سرکردہ یا عالم دین جو ہے وہ ڈیٹ فکس کرتا ہے, تو کمیونٹی اگر اس کی جو اہمیت روز بروز بڑھ جائے گی سیوک تھان کے حوالے سے, تو یہاں پہ بھی سیوک تھان پہ بھی پابندی عائد ہو کہ فلان تاریخ سے پہلے کوئی ہارویسٹنگ کے لیے نہیں جائے گا. یہاں پہ جس طرح ہمارے لوکل زبان میں لورا کہتے ہیں, اس قسم کا نظام ہو اور وہ اس کو جرمانہ کرے اور نومبر کے سے پہلے ہارویسٹنگ پہ پابندی مکمل طور پہ ہو تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کام کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا, آگے مارکیٹ میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال زکریا صاحب آپ سے یہ ہے کہ وہ لوگ عموماً جب ہم بھی اس کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس سے کیا بنتا ہے, کہیں شراب تو نہیں بنتا ہے, اس قسم کے سوالات تو اٹھائے جاتے ہیں. بالکل یہی سوال جو آپ نے پوچھا یہ بھی بہت سارے جگہوں پہ مطلب ٹریننگ میں بہت سارے خواتین نے کیا ہے کہ کیا اس کا شراب بنتا ہے. میں نے کہا بالکل بنتا بھی ہے,
क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारे जो है या बाकी जो फसल हैं, ठीक है ना जी, अंगूर है, सेब है, हर चीज़ से बन सकता है। ये फर्मेंटेशन का अमल है, ठीक है जी, बन सकता है। लेकिन डिपेंड ये है कि आप क्या बनाना चाहता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं। जब गैर मुस्लिम है तो वो शराब पीता है तो वो शराब बनाएगा, हम मुसलमान हैं तो हम इसका जूस बनाएगा, जेली बनाएगा, मार्मलेट बनाएगा, इसके सॉस बनाएगा, केचप ये बन सकता है इसका, ठीक है जी। उसके अलावा इसको आप ग्राइंड करके मुख्तलिफ दवाइयों के लिए दवाई के तौर पे इस्तेमाल करेगा। ब्लड शुगर के लिए ये कौन कौन सी बीमारी के लिए? शुगर के लिए ये इसमें इलाज है। और आल जो सबकथान के मुख्तलिफ इसके 3 हिस्से एडिबल हैं, एक पत्ता है, एक उसका फ्लैश है और उसका स्वीट ऑयल है, ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेचीदा कैंसर तक के बीमारियों के लिए लोग कहते हैं कि इसमें इलाज है, किताबों में आता है। अच्छा, शुगर के लिए इसमें इलाज है। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए इसमें इलाज है। मुख्तलिफ हवाले से बहुत ज़्यादा। तो कल एक ख़वातीन बड़े एक्साइटेड हो गए, कहता है कि ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है तो हम आज से इसका इस्तेमाल जो है शुरू करेंगे। तो लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। और दूसरा और इसके तो सफाई के हवाले से काफ़ी इनको मालूमात नहीं थी, तो उस वजह से ये लोग भी खसारे में थे। तो इस हवाले से हमने काफ़ी मालूमात उनको दी, बड़े खुश हो गए और उनको प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल देख के पहले हार्वेस्टिंग के लिए जाते हुए कहते हैं सुबह हम रोज़ इस तरह करते हैं कि इसमें क्या जाना है, बस चलो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर वहाँ पे जाके हमने प्रैक्टिकली क्या प्रोसेस किया तो बड़े खुश हो गए और कहा कि ये तो इतना आसान था, हमने तो कितना पेचीदा बनाया हुआ था। सही। और बेसिक इसमें चीज़ ये है कि पत्ते जो है इकट्ठा करके एक जगह पे डंप करके उसको वहाँ पे कई कई दिन रखने के बाद लोग सफाई करते हैं, फिर सुखाते हैं। ये क्वालिटी को ख़राब करने की मेन वजह यही है। इसको जितना हो सके जल्दी साफ़ करें, जल्दी उसको सुबह के टाइम पे उतारें। फ्रॉस्ट के वक्त जो है उसमें जब नमी और जो कोहर वगैरह है तो उस वक्त वो जल्दी उतर जाते हैं। और उसको फौरी उतारने के बाद जमा ना रखें, जमा रखे बगैर जितना आप 5 किलो 4 किलो 3 किलो उतारा है उसकी सफाई कर दें और उसको आप सुखा दें। उसको 1-2 दिन में 1-2 दफ़ा उलट पुलट करें ताकि उसकी नमी जो है वो कम से कम हो और उसकी पॉलिश में कमी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। आखिरी सवाल क्विकली आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि अमूमन यहाँ पे भी बात हुई कि जब एक चीज़ प्रोडक्ट तैयार करते हैं के बाद उसके मार्केट एक्सेस बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो GBRSP लोगों को मार्केट तक एक्सेस के लिए किस किस्म की सहूलियत मुहैया करता है और किस तरीके से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो आपने रेज़ किया। बिल्कुल, ये हम लोग जो ट्रेनिंग है इसकी हद तक हम कम्युनिटी को यहाँ पे लाके ट्रेनिंग दे के छोड़ते नहीं हैं। एक तो आज आपने प्रैक्टिकली देखा होगा हमारे लोकल बायर थे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट गांचे के, उनको हमने बुलाया था, उन्होंने डायरेक्ट हमारे जो फार्मर से ख़वातीन से इंटरेक्शन। उसी के साथ साथ हम जो है जो सेलर हैं जो हमारे डाउन कंट्रीज़ के भी हैं और बल्तिस्तान रीजन से भी, GB से कहीं पे भी सेलर से इनको जो बायर्स हैं उनको सेलर से जो है लिंक करवाते हैं। उसके साथ साथ अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हम कोई ग्रुप काम करता है तो इनकी जो प्रोडक्ट बनी होती हैं इनकी बाकायदा इनकी ब्रांडिंग वगैरह करते हैं और फिर इसको मुख्तलिफ एग्ज़िबिशंस के ज़रिए, जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट खरमंग में सस्पोलो फेस्टिवल हुआ, शिगर में यहाँ पे रिसेंटली 2 दिन पहले माउंटेनियरिंग फेस्टिवल हुआ, स्कर्दू में फेस्टिवल होता है, सरबरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली हमारे हर साल होती है। तो इस तरह के इवेंट जो हमारे बाकी दीगर बड़े शहरों में जिस तरह इस्लामाबाद, कराची वगैरह, लाहौर वगैरह हैं वहाँ पे, और जो हमारे यहाँ पे GB में जो एग्ज़िबिशंस होती हैं वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे जो लोग आते हैं और ग्रुप्स आते हैं उनके साथ लिंक करते हैं तो इनकी जो मार्केट जो है एक्सेस है वो बढ़ जाती है। साथ साथ जो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़्यादा दौर है, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में इनके पेजेस वगैरह बना के उनको प्रमोट करने के भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह दे देते हैं। मंजूर साहब और मोहम्मद ज़करिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नाजरीन, हमने सबकथान की तैयारी और उसको मार्केट तक एक्सेस के हवाले से इनकी ट्रेनिंग की में जितनी बातें हुई उसकी में जो अहम पॉइंट थे, अहम नुकात थे या अहम पहलू थे उन पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है।
اگر ان کے کام کے حوالے سے چونکہ انسان ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ہو تو اس کی بہتری کے لیے یا کوئی ایسا سوال جو رہ گیا ہو جو ان سے پوچھنا تو آپ کمنٹ باکس میں وہ سوال ضرور پوچھیے تاکہ جب آئندہ ان سے ہماری ملاقات ہوگی تو ہم وہ سوال ان سے پوچھ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.